جناب اسپیکر اس سے جب تک یہ موو نہیں کرتے سیلینٹ فیچر نہیں بتاتے اجازت ہو اس سے پہلے تو میں سر تھوڑا ایکسپلین بھی کر دیتا ہوں، موو کر دیتا ہوں. پہلے موو کیجئے پھر ایکسپلین کیجئے، پھر میں دیتا ہوں فلور. سر I wish to move that the bill to provide for the constitution of a national commission for minorities rights. سر میں آپ کی طرف ہی آ رہا ہوں. minorities rights, the national commission for minorities rights. بات سنیں، موو کریں گے تو بات ہوگی نا، بغیر موو کیے کیسے بات؟ جناب اسپیکر نہیں، میں اگر آپ کریں موو سر اجازت ہو تو میں تھوڑا ایکسپلین کر کے آپ کیجئے. میں پہلے ایکسپلین کر دیتا ہوں. آپ پہلے موو کیجئے. موو کر دیا آپ نے؟ نہیں سر کر دیا، میں صرف یہ عرض کر رہا ہوں میں پہلے بتا دوں، اس کے بعد اس پہ ڈیبیٹ کریں اور ہر بات کا جواب دیں گے. پہلی بات تو یہ ہے کہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل ہے اس ایوان پہ کہ ہم قرآن اور سنت کے منافی نہ ہمارا آئین اجازت دیتا ہے، نہ قانون اجازت دیتا ہے، نہ ہمارا ضمیر اجازت دیتا ہے کہ کوئی ایسی تجویز ہم لے کے آئیں. علامہ سے ابھی میں نے خود جا کے ان سے پوچھا، جو چار ترامیم سجیسٹ کی گئیں ان کو انکارپوریٹ کیا گیا. ایک اندیشہ یہ تھا کہ کہیں اس کانسٹیٹیوشن جو یہ کمیشن بنایا جا رہا ہے، اس ایکٹ کی پروویژن سے کہیں اینٹی قادیانی آرڈیننس یا اس سے متعلقہ کوئی پروویژن جو ہے وہ ڈیلیوٹ، یعنی کہ وہ کم نہ ہو جائے یا اس کا قانونی اثر کم نہ ہو جائے. اس کا ایفیکٹ سیکشن 35 میں کہہ دیا گیا کہ یہ قانون ان ایڈیشن ٹو ہے، ان ڈیروگیشن آف لا بھی نہیں ہے اور کسی عدالت کی ججمنٹ پہ بھی نہیں ہوگا. لیکن اس کے باوجود کامران مرتضیٰ صاحب کی یہ تجویز ہے کہ سیکشن 35 اومٹ کر دیا جائے. ہمیں اس پہ اعتراض نہیں ہے، ہم نے پہلے بھی اس کو اسی شکل میں رکھا ہوا تھا. دوسری جو ڈیفینیشن ہے اقلیت کی، وہ جو آئین میں درج ہے وہ نان مسلم کا ورڈ ہے، تو یہ غیر مسلموں کے لیے کمیشن ہے. سر ہمارے عیسائی، ہندو، پارسی بھائی جو اتنے ہی اچھے پاکستانی ہیں جو ہم ہیں، یہ سر 6 سال سے سپریم کورٹ آف پاکستان نے 2014 میں یہ ججمنٹ دی کہ ایک ان کا کمیشن بنائے تاکہ جو ان کے ساتھ زیادتیاں ہوتی ہیں یہ اپنے مقدمات حکومت کو بھیج سکے اس کمیشن میں دیکھنے کے بعد. آج سر یہ 10 سال کے بعد یہ جوائنٹ سٹنگ میں آیا ہے. میں الحمدللہ نہ ہمارے والدین کی یہ تربیت ہے، نہ ہمارے یہ خمیر میں نہ خون میں ہے کہ کوئی ایسا کام ہو جس کی وجہ سے فتنہ قادیان کو ہوا ملے. ہم نے اپنے آقا کے حضور سب نے سرخرو پیش ہونا ہے. میں صرف یہ عرض کروں گا کہ اس قانون پہ سر سیاست نہ کی جائے. جو جائز تجاویز آئی ہیں میں ابھی آج پھر دوبارہ، حالانکہ سر یہ 1 ماہ پہلے یہ چاروں امینڈمنٹس ہم نے دوبارہ دیکھ کے صرف ابہام دور کرنے کے لیے، میں پھر کہوں گا ابہام دور کرنے کے لیے، ابہام نہیں تھا، اوور دا ٹاپ ہم نے کر دیا. مولانا اپنی بات کر لیں، جو جواب کی ضرورت ہوئی تو میں حاضر ہوں. جی آپ پہلے پراپر موو کیجئے. Sir, I wish to move that the bill to provide for constitution of a National Commission for Minorities' Rights, the National Commission for Minorities' Rights Bill 2025, as passed by Majlis Shura Parliament and returned by President, be taken into consideration at once under Clause 2 of Article 75 of the Constitution of Islamic Republic of Pakistan. جی مولانا فضل الرحمان صاحب. جناب اسپیکر، جی باقی تشریف رکھیں. شور شرابے کے بغیر میں یہ سمجھتا ہوں کہ مسئلہ اقلیتوں کے حقوق کا نہیں ہے. اقلیتوں کے حقوق کے لیے میرے خیال میں ہم سب کی سوچ ایک جیسی ہے، اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے. بات ہے قانون کی. آپ کو شاید یاد ہو جب نسیم حسن شاہ صاحب سپریم کورٹ آف پاکستان کے چیف جسٹس تھے تو اس وقت ایک سوال پیدا ہوا اور کورٹ میں لوگ گئے کہ بھئی قرآن و سنت کی سپرمیسی ہونی چاہیے کانسٹیٹیوشن میں. انہوں نے فیصلہ دیا کہ نہیں، تمام آئین جو ہے ایک برابر ہے، اگر کوئی وجہ کیا لکھی ہوگی. لیکن آج جو آپ اوور رائڈنگ کی بات کر رہے ہیں ایک قانون کی، اگر ایک قانون
وہ بالادست ہو جاتا ہے تو پھر اس کے بعد دوسرے قوانین پس منظر میں چلے جاتے ہیں، ان کی اہمیت ختم ہو جاتی ہے۔ آپ اس طرح کا قانون کیوں لاتے ہیں کہ جس سے کل کوئی غلط فائدہ اٹھائے، چاہے میں غلط فائدہ اٹھاؤں، چاہے کوئی اقلیت غلط فائدہ اٹھائے، چاہے قادیانی غلط فائدہ اٹھائیں؟ تو ہم ایسے قانون کی طرف کیوں جا رہے ہیں؟ اور میں اگر آپ اجازت دیں تو کامران مرتضیٰ صاحب سے گزارش کروں کہ وہ اس کی مزید وضاحت کر لیجیے، اور گوہر صاحب بھی۔ جی بیرسٹر گوہر صاحب۔ گوہر صاحب آپ کی سیٹ کہاں ہے؟ آپ ادھر ہی کھول دیں، ادھر کھولیں بھائی۔ جی تھینک یو جناب اسپیکر۔ شکریہ جناب اسپیکر۔ پہلے جناب اسپیکر میں ایک عرض کروں گا ضرور جوائنٹ سیشن کے بارے میں۔ ورلڈ اوور تو یہی ہوتا ہے کہ جب جوائنٹ سیشن آ جاتا ہے تو لوگ بڑی امید کے ساتھ سنتے ہیں۔ 2-4 دن پہلے اس پہ بڑی ڈسکشن ہوتی ہے کہ جوائنٹ سیشن میں کس قسم کی قانون سازی آ رہی ہے۔ ہمارے ہاں یہ ہے کہ آئین 2 قسم کی قانون سازی کی یہاں اجازت دیتا ہے جوائنٹ سیشن میں۔ ایک وہ جو آرٹیکل 70 اس کو کور کرتا ہو جناب اسپیکر، اور دوسرا وہ جو آرٹیکل 75 کور کرتا ہو۔ آرٹیکل 73 وہ چیزوں کو کور کرتا ہے کہ اگر ایک ایوان سے ایک لا پاس ہو جائے اور دوسرا ایوان اس کو 90 ڈیز میں پاس نہ کرے تو وہ جوائنٹ سیشن میں جاتا ہے۔ آرٹیکل 70 یہ بھی کہتا ہے کہ اگر ایک ایوان دوسرے میں جا کے امینڈمنٹ پاس کر دے تو اس کے ریکویسٹ سے وہ بھی جوائنٹ سیشن میں جائے گا۔ اور آرٹیکل 75 کا منشا یہی ہے کہ اگر دونوں ایوانوں سے بل پاس ہوا ہو تو وہ صدر کے پاس ایسنٹ کے لیے جائیں، تو آبویسلی صدر بھی پارلیمان کا بھی حصہ ہے، وہ ہیڈ آف دا اسٹیٹ ہے، اس کا ایک رول ہے، وہ اپنا ایسنٹ ود ہولڈ کر سکتا ہے اور فار ریکنسیڈریشن وہ متعلقہ سیشن کو کورٹ کو پارلیمنٹ کو بھیج سکتا ہے۔ آرٹیکل 75 یہی کہتا ہے کہ پھر وہ جوائنٹ سیشن کرے۔ آج اس ایجنڈے کے مطابق آپ نے 7 لاز پاس کرنے ہیں، اور یہ 7 کے 7 لا وہی ہے جو صدر نے اس کو اپنا ایسنٹ روکا ہے، اور یہ سارے وہ لاز ہیں جو 1 ڈیٹ یا ادر ڈیٹ پہ دونوں ایوانوں سے پاس ہوئے ہوئے ہیں۔ اس لیے اس ایوان کے لیے یہ ضروری ہے کہ پہلی بات تو یہ کہ صدر جو اس کا ایک حصہ ہے کس بنا پہ اس نے اپنا ایسنٹ روکا تھا، وہ اس پہ ضرور بحث ہونی چاہیے۔ جناب اسپیکر، اس میں 3 لاز ایسی ہیں کہ شاید وہ تو پرانی ہیں 2023 کو، لیکن باقی لاز ایسی ہیں وہ سارے 2024 اور 25 کی ہے۔ جو مائنارٹی سے ریلیٹڈ لا ہے، ہم چاہتے ہیں کہ ایسی قانون سازی ہو، مائنارٹیز والے بھی ہمارے بھائی ہیں، کہ ان کی پروٹیکشن ایسا ہو جس طرح ہمارا ہو۔ دنیا میں کوئی کنسپٹ مائنارٹی کا لفظ آئین نے کہیں بھی نہیں لکھا ہے، مسلم اور نان مسلم کا رکھا ہے، وہ ایکول ہمارے سٹیزن ہیں، ان کے ہر حال میں رائٹس پروٹیکٹ ہونے چاہیے۔ لیکن اسلام کے خلاف کوئی قانون سازی نہیں ہو سکتی۔ آرٹیکل 8 بڑا کلیئر ہے ان کا۔ یہ جو لا ہے اس کے ایک مرتبہ پاس ہوا ہے ایک ہاؤس سے 29 اپریل کو، پھر پاس ہوا ہے 12 مئی کو۔ جناب اسپیکر، یہ پہلے بھی ایک بڑا کنسرن رہا تھا جس میں ہم نے کمیٹی میں بات کی تھی، قادیانیوں والا ریلیشن۔ جناب اسپیکر، یہ قوم، یہ ملک، یہ پارلیمان متحمل نہیں ہو سکتی کہ ایسی قانون سازی ہو جائے جس سے عوام میں یہ اضطراب بڑھ جائے کہ مذہبی بنیادوں پہ کچھ ایسی قانون سازی ہو رہی ہے جس سے لوگ غلط اس کو انٹرپریٹ کر سکتے ہیں۔ اس لیے بہت ضروری ہے کہ اس پوائنٹ آف ویو پہ میں یہ عرض کروں گا، ریکویسٹ کروں گا کہ نہ صرف یہ کہ ذہین بحث کرے مولانا صاحب، بٹ میری ریکویسٹ ہوگی علامہ راجہ ناصر صاحب بھی اپنی رائے دے دے، تاکہ یہ ایک مذہبی پوائنٹ آیا ہوا ہے ابھی پارلیمان میں۔ لاسٹ ٹائم ہم نے یہ ریکویسٹ کی تھی جب قادیانیوں والا ایشو آیا کہ ایون اس کو ان کیمرہ کنسیڈر کرو کہ باہر یہ بات نہ جائے کہ جی کس نے کس طریقے سے ووٹ دیا اور کھل کر اس پہ بحث ہو، تو مائنارٹیز کی رائٹ ہر صورت پروٹیکٹ ہو، لیکن قانون سازی ان کے مطابق ہو۔ اور قادیانیوں کا ایشو بڑا سیریس ہے، اس پہ کہا جائے، مولانا صاحب کی یہ بات بالکل ویلڈ ہے کہ اس میں جو کلاز لکھا گیا ہے سیکشن 35 میں، ناٹ وتھ اسٹینڈنگ اینی تھنگ کنٹین ان اینی ادر لا فار دا ٹائم بینگ ان فورس، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ لا اگر یہ سیکشن اس حال میں رہے تو اس لا کو سپریمیسی حاصل ہو جائے گی اوور اینی ادر لا انکلوڈنگ۔ یہ جناب منسٹر صاحب نے ضرور فرمایا کہ اس میں ہم نے یہ ذکر نہیں کیا کہ ناٹ وتھ اسٹینڈنگ اینی ججمنٹ آف دا سپریم کورٹ، لیکن جناب اسپیکر جب سبسیکوینٹ لیجسلیشن آ جاتی ہے اور جس میں اس قسم کا کلاس ہو، پھر یہ لا پریویل کرے گا دین کی سپریم کورٹ کی ججمنٹس پریویل کرے گی۔ اس لیے ضروری ہے کہ اس پہ ساری سیر حاصل